बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि ये जो क्लास चल रही थी मेरी वीकली क्लास कार्विंग जेम्स के नाम से, जो कि कैरेक्टर बिल्डिंग और इस्लामिक एथिक्स पे एक मुनफरिद क्लास है, इसकी 2 क्लासेस मैंने कंडक्ट कर ली थी। और जब से लॉकडाउन की सिचुएशन हुई, अनफॉर्चुनेटली हम क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सके। सो वी जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट कंडक्ट दीज क्लासेस ऑनलाइन सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्लास स्टार्ट हमने की है और बहुत बहुत वार्म वेलकम सबको। जैसी आजकल सूरत हाल बनी हुई है, सबको मालूम है कि मेजॉरिटी लोग का टाइम जो है वो घर में गुजर रहा है और ह्यूमैनिटी ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह के हालात देखने पड़ेंगे कि हम सब लोग घर में लॉकडाउन हो जाएंगे। खौफो हरस की लहर जो है वो पूरे शहर में है और ओसान ख़ता है लोगों के, एक पैनिक सी सिचुएशन है। बट इस सारी सिचुएशन में हमें ये सोचना है कि हमें वही काम करना है जो हमें करने के लिए कहा गया, कि हमने अपने आप को भी इम्प्रूव करते जाना है और अपने घर वालों को भी इम्प्रूव करते जाना है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ नॉलेज हो, हमारे पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे हम अपने आप को भी इम्प्रूव करें और अपने से मुंसलिक लोगों को भी इम्प्रूव करें। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जो आज मैं बात करने वाला हूँ आप सब से, कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, शख्सियत की ग्रूमिंग के हवाले से, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से पहली बात तो ये कि ये बात तो तय है और ये बात तो बहुत ऑब्वियस है कि पूरी इंसानियत पे एक मॉरल डिक्लाइन चल रहा है। वो लोग स्पेशली जो 80s के बॉर्न हैं या 90s के बॉर्न हैं, अर्ली 90s के, दे वुड एग्री विद मी, क्योंकि आप वो लोग हैं जो मेरे हम उम्र हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने 90s का दौर भी देखा है, अर्ली 2000s भी देखे हैं और अब का दौर भी आप लोग देख रहे हैं। तो आप वो यूनिक लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी ग्रो होती देखी है। यानी कि 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान टेलीविज़न लगा करता था, PTV, STN 2 ही चैनल्स होते थे, कार्टून्स लगा करते थे, स्पेसिफिक टाइम पे लगा करते थे और कुछ ड्रामास लगा करते थे। उन ड्रामास का बड़ा मॉरल होता था और बड़े सिंपल ड्रामास होते थे और ख़बरनामा लगा करता था और कुछ तंज़ो मज़ाह के शोज़ लगा करते थे। तो आप लोगों ने वो एज भी देखी है जब हमारी यूथ का और जब हमारी यूथ की लैंग्वेज कुछ और होती थी, जब हमारे स्कूलों से बहुत तरबियत याफ्ता लोग निकल रहे थे, जब हमारी कंट्री में इस लेवल की करप्शन नहीं थी और जब लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सा सुकून था। और आप ये वाला दौर भी देख रहे हैं 2019, 2020, बल्कि जब से स्मार्ट फ़ोन कॉमन होना शुरू है और जब से इंटरनेट कॉमन होना शुरू है, ये वाला दौर भी आप लोग देख रहे हैं। सो यू गाइस कैन मेक अ वेरी एप्ट एनालिसिस। आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस कर सकते हैं। मैं किन से बात कर रहा हूँ? वो लोग जो 80s में पैदा हुए या अर्ली 90s में पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने दोनों दौर देखे हैं। वो दौर जो कि इंटरनेट के बग़ैर था। जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं इंटरनेट को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि अभी मैं आपसे मुखातिब इंटरनेट के थ्रू ही हूँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हूँ। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट की ग्रोथ की वजह से हमारे लाइफस्टाइल में और हमारे एटीट्यूड्स में बहुत चेंज आया। और मॉरल डिक्लाइन की भी बहुत बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि वो मवाद है इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे, जैसे कि मीम कल्चर और रोस्टिंग कल्चर। किसी को भी उठा के उसका मजाक उड़ाने लग जाना, मीम्स बनाने लग जाना, उसको रोस्ट करने लग जाना। और हर वो शख्स जो मोरालिटी की बात करे, कैरेक्टर की बात करे, वैल्यूज़ की बात करे, उसका मजाक उड़ाना और उसको जो है वो डिग्रेड करना। सो हम आसान दौर में नहीं रह रहे और ये दौर बहुत मुख्तलिफ है 90s से, ये बात तो तय है। क्योंकि मैं बीइंग बॉर्न इन लेट 80s,
I can vouch for that ke we are living in a very very difficult time when talking about morality has become a challenge in itself. بہرحال میں اس وقت مخاطب ہوں ہمارے جو بچے ہیں او لیولز اے لیولز کے یونیورسٹی کے کالجز کے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے اور یہ بات کنفرم ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ سب اس طرح کے افراد تیار نہیں کر رہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دیکھا گیا ہے کہ ان کی لینگویج میں بہت مسئلے مسائل ہیں. دے لو slang language. They love to utter certain words which I cannot utter here. And obviously their priorities have changed a lot. The world of pornography and the fitnas that are available on the internet, all this has changed their lifestyles a lot. All of these things have impacted their personalities, behaviors and attitudes a lot. So this is a big challenge for us کہ ہم سوچیں پرسنالٹی گرومنگ کے بارے میں, ہم سوچیں ویلیوز کے بارے میں, ہم سوچیں کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں. اینی وے ہم نے اپنی ٹرائی کرنی ہے, باقی چینج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو ایک میں نے تمہید جو باندھی ساری کی ساری, یہ اس لیے ضروری تھی جسٹ ٹو ٹیل آل آف یو کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ورک آن دا کریکٹر بلڈنگ آف آور یوتھ and personalities of our youth and ourselves, because a nation succeeds merely because of the values and character of its people. Having said it, میں نے آپ کو جو پچھلی 2 کلاسز میں بتایا تھا اس کو میں کوئکلی ریوائز کرواتا ہوں. دیکھیں میں نے انٹروڈکشن یہاں سے دیا تھا کہ انسان کیا ہے. In order to work on yourself first you need to understand کہ آپ لوگ کا میکنزم کیا ہے, آپ لوگ کا سافٹ ویئر کیا ہے, ہارڈ ویئر کیا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو جو کہ وہی سے ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کے مطابق ہیومن بینگ از مائنڈ باڈی اینڈ سول. ویسٹرن سویلائزیشن میں سول کا انکار ہے, بیکاز سول از سم تھنگ وچ کین ناٹ بی آبزرو, وچ کین ناٹ بی سین. ہاؤ ایور مائنڈ اینڈ باڈی از سم تھنگ وچ کین بی سین. But we say that soul is very important. We also know that according to Islam, قرآن مجید میں 3 نفس کا ذکر آیا, نفس اللوامہ, نفس اللوامہ, نفس المطمئنہ. نفس اللوامہ وہ نفس ہے جو ملامت کرنے والا نفس ہے, جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں آسان لینگویج میں. نفس المطمئنہ وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے, وہ ہائیسٹ سیلف ہے انسان کا, کہ جب انسان اس پیک پر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے, اور اس سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. سیٹسفیکشن کی اس اسٹیٹ پہ وہ ہوتا ہے, اس اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر جاتا ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو. اور نفس الامارہ ایول نفس ہے, ایول سائڈ ہے, یہ میں نے بتایا آپ کو. ہاؤ ٹو ورک آن ایچ نفس, یہ بھی میں نے بتایا. نفس اللوامہ پہ ورک کرنے کے لیے آپ کو ملامت والی چیزوں سے اٹیچ ہونا پڑے گا. ایسا لٹریچر, ایسی موویز, ایسی ڈاکیومنٹریز یا ایسا کنٹینٹ پرٹیکولرلی قرآن سے اٹیچ ہونا پڑے گا جو کہ ملامت کرتا ہے انسان کی, انسان کو ریوائز کرواتا ہے اس کا پرپز اور انسان کو جھنجھوڑتا ہے. اور ایسے ریمائنڈرز یوٹیوب پہ بہت سے ریمائنڈرز موجود ہیں. مرسیفل سرونٹ ایک چینل ہے, اس طرح اور بھی بہت سے چینلز ہیں, یو کین لک ایٹ دیم. ریمائنڈرز سننا, اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا, ایمان کو تازہ کرنا, اپنے ضمیر کو جگانا. دس از وٹ ہاؤ وی کین گرو نفس اللوامہ. نفس المطمئنہ کیسے گرو ہوگا؟ لوگوں کی مدد کر کے, بائی بیکمنگ اے گیور, اور ایسی چیزیں کرنا جس سے یہ والا اسپیسیفک نفس بلڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ گارڈننگ از اے گریٹ ایکٹیویٹی, پریکٹیکل ایکٹیویٹی ٹو ڈو. اینڈ دین اوکے, سم ون از کمنٹنگ کہ آواز نہیں آ رہی, سو پلیز اف all of you can tell me, can you hear me? Because کمنٹ کر دیں ایک بار کہ کیا میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, میں بھی چیک کر لیتا ہوں. کرواتا ہے اس کا پرپز. اوکے, میں نے چیک کیا, آواز تو فی الحال آ رہی ہے. اینی وے,
You have to check your settings کہ آپ کو آواز کیوں نہیں آ رہی. So I was talking about growing نفس المطمئنہ by becoming a giver. اور یہ پرفیکٹ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لائف سٹائل ریوزٹ ہونے چاہیے. اب دیکھیں ہم لوگ باہر نہیں جا رہے, ہم لوگ اب فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, سو اب اندازہ ہوگا کہ کون کتنا گیور ہے, فیملی کے لیے کتنا کرتا ہے. سو دا مور ایکٹس یو ڈو آف گیونگ, دا مور دس نفس ول گرو. اینڈ دین فائنلی نفس الامارہ کو آپ نے جو ہے وہ پیک بیک کرنا ہے, بیکاز وہ بہت ڈینجرس نفس ہے, اور انسان کا وہ والا نفس ہے جس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے, جو برائی کی طرف اکساتا ہے اور برائی سے اٹریکٹ ہوتا ہے, اور یہ بہت خطرناک نفس ہے. اس کو آپ نے پیک بیک کرنا, اس کو آپ نے جو ہے وہ گرو نہیں کرنے دینا. اس لیے گناہوں کے اعمال سے بچنا, اور اس لیے ایسے کنٹینٹ سے دور رہنا, ایسی چیزوں سے دور رہنا جو ٹریگر ہیں. اور پرٹیکولرلی یوتھ سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ ایسی ٹی وی سیریز دیکھنا اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا, کیونکہ ان میں طرح طرح کے سینز ہوتے ہیں, ان میں کنٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ انسان جو ہے وہ کس طرح کلیم کر سکتا ہے کوئی کہ مجھے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. ایسی موویز دیکھنا جن کا کنٹینٹ جو ہے بہت ولگر ہے, ایسے گانے سننا جن کا کنٹینٹ بہت ولگر ہے, ایسی کمپنی میں بیٹھنا جو ولگیرٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, جہاں پر دوست اکٹھے ہو کے ہنسی مذاق میں پتہ نہیں کیا کیا شیئر کرتے ہیں. واٹس ایپ گروپس آپ دیکھ لیں, وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے دوستوں میں آپس میں. سو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کا صرف ایک نفس آن ہے اور وہ گرو کیے جا رہا ہے, اور وہ نفس الامارہ ہے, کیونکہ جو سورسز کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں وہ صرف نفس الامارہ کو گرو کر رہا ہے. ہینس پرسنالٹی بلڈنگ کیسے ہوگی, کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی, پرسنالٹی گرومنگ کیسے ہوگی. سو وی ہیو ٹو تھنک ٹو پرووائڈ دیم سچ ایونیوز جس میں بیٹھ کر, جن سے ایسوسیٹ ہو کر وہ ریوزٹ کریں اپنے لائف سٹائل کو اور رسپانسبلٹی کی طرف آئیں, لائف آف رسپانسبلٹی اڈاپٹ کریں. سو نفس الامارہ کو آپ نے جو ہے وہ چیک میں رکھنا ہے, اور چیک میں رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے ایکسپوز ہی نہ کریں جو آپ کے اس نفس کو گرو کریں. اوکے, سو موونگ آن. دین آئی ٹولڈ یو کہ انسان کی روح ہے, اور روح کا بہت بڑا پارٹ ہے ہماری پرسنالٹی میں, کیونکہ روح کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. انسان کا قلب اگر پاک ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ان تینوں نفس پہ کام ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی روح پہ بھی کام ہو رہا ہے. اینڈ دین وسوساز, اوبیسلی ہمارے ساتھ ایک شیطان جن بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا تو ایک شیطان جن بھی پیدا کیا ساتھ میں, قارین جس کا نام ہے. سو اوبیسلی اس سے بھی پروٹیکشن ہے, اور اس کے لیے وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی ہیں اور اذکار بھی ہیں. سو اٹس اے کمپلیٹ پروسیس, اٹس اے کمپلیٹ پیکیج. پرسنالٹی گرومنگ کرنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا, اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پڑے گا, ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا جو ان ساری چیزوں کو گرو کریں اور نفس الامارہ کو چیک میں رکھیں. اوکے, یہ تھا میری 2 کلاسز کا کرکس. اور میں نے پھر رول ماڈل کی بھی بات کی دوسری کلاس میں کہ ہو از اے رول ماڈل, ہو از یور رول ماڈل, ہو شوڈ بی رول ماڈل. اس میں ہم نے کچھ ایٹریبیوٹس لکھے رول ماڈل کے, اور میرا بتانے کا مقصد سب کو یہ تھا کہ یو شوڈ بی اے رول ماڈل. جو اس کلاس کے اٹینڈیز ہیں انہیں رول ماڈل بننا چاہیے, اور رول ماڈل بننے کے لیے انہیں اپنی پرسنالٹی میں وہ ایٹریبیوٹس رکھنے ہیں جس کی وجہ سے یوتھ ان کو لک اپ ٹو کر سکے, ارد گرد کے لوگ ان کو لک اپ ٹو کر سکیں, اور ہاؤ دے کین بیکم دیٹ. یہ کورس, دس کورس از آل اباؤٹ دیٹ, بلڈنگ رول ماڈل. سو لیٹ اس اسٹارٹ ٹوڈیز کلاس بائی اے ورڈ. میں آپ سب کو ایک ورڈ دوں گا, اور انشاءاللہ میں اس پہ ایک ڈسکشن بھی کروں گا, آپ لوگ اس ورڈ پہ مزید سوچیے گا. سو ٹوڈیز ورڈ از گریٹیٹیوڈ. واٹ از گریٹیٹیوڈ؟ شکر گزاری جسے کہیں گے ہم اردو میں. بہت ڈیپ کانسیپٹ ہے گریٹیٹیوڈ کا, اور اس پہ صرف مسلمان بات نہیں کرتا. گریٹیٹیوڈ از سچ این ایٹریبیوٹ جس میں نان مسلم بھی بات کرتے ہیں, اور موٹیویشنل اسپیکرز بات کرتے ہیں, بڑے بڑے سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ کی جو کوالٹی ہے وہ آپ سب کے اندر ہونی چاہیے. Now what is gratitude? Simply,
ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्र गुजारी करना, अप्रिशिएट करना उन चीज़ों को जो हमारे पास हैं। ऐसे हालात में जब हमारे पास हम पे कोई मुसीबत आ जाती है और हमारी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी हिल जाती है, ऐसे हालात में पॉजिटिव साइड की तरफ देखना, ऐसे हालात में जो है वो नेमतों की तरफ देखना, उनका शुक्र अदा करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. So why am I discussing this word gratitude with you? Because this is such an important attribute कि वो इंसान जो अपने अंदर कल्टीवेट करेगा ग्रैटिट्यूड को, वो इंसान हमेशा मूव फॉरवर्ड करने वाला होगा, वो इंसान हमेशा लेट गो करने वाला होगा, वो इंसान हमेशा रिग्रेट्स से निकलने वाला होगा. हमारा मसला क्या है, बहुत से लोग पास्ट के रिग्रेट्स में रह रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं अभी तक कि अल्लाह ताला ने मुझे पनिश किया हुआ है या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है मेरे सर्टेन एक्ट की वजह से. तो वो लोग उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रहे. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव साइड, दे आर नॉट एबल टू रियलाइज कि अल्लाह ताला ने हमें इस सोचने समझने की जो तौफीक दी है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी कुछ पास्ट की मिस्टेक्स थी. तो दिस इटसेल्फ शोज़ कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं है, अदरवाइज हमें ये थिंकिंग भी ना आती. सो इन ऑर्डर टू अडॉप्ट दिस एट्रीब्यूट दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाता हूँ. बहुत ही खूबसूरत हदीस है. उस हदीस से साबित क्या होता है कि इस तरह के एट्रीब्यूट्स इंसान को अपने अंदर खुद लाने पड़ते हैं. ओके, लिसन टू दिस हदीस. दिस हदीस इज़ इन तारीख़ बगदाद, वॉल्यूम 9 129. इट्स सेहत इसकी हसन है अकॉर्डिंग टू अल-अलबानी. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरीली knowledge only comes by learning and forbearance only comes by cultivating forbearance. बहुत खूबसूरत बात है कि बेशक नॉलेज इल्म हासिल करने से आता है, लर्न करने से आता है, एंड forbearance बर्दाश्त only comes by cultivating forbearance, और बर्दाश्त पैदा करने से आती है. Whoever aims for good will receive goodness, जो कोई गुड की कोशिश करेगा, एम करेगा, उसे गुडनेस मिल जाएगी. एंड whoever seeks to evade evil will be protected from it, और जो कोई भी ईवल से बचने की कोशिश करेगा तो वो ईवल से बच जाएगा. क्या साबित हुआ इस हदीस से कि इंसान को खुद एफर्ट करनी है, खुद कोशिश करनी है. जो कोई भी अच्छी क्वालिटीज़ पैदा करने की कोशिश करेगा उसमें अच्छी क्वालिटीज़ पैदा हो जाएंगी. तो ग्रैटिट्यूड एक अच्छी क्वालिटी है. वो अच्छी क्वालिटी आप में कैसे आएगी? वो अच्छी क्वालिटी ऐसी आएगी कि आप शुक्रगुजारी वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना सीखें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें. यू मस्ट लर्न टू से वर्ड्स लाइक थैंक यू, वेलकम, जज़ाकल्लाह, ओके, हयाकल्लाह, and you know all these good words which we say to people. And you should also learn to thank your family members. You should learn to say positive words of gratitude, शुक्रगुजारी के अल्फाज कहना सीखें. और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी है. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू टुडेज टॉपिक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर की, कि कैरेक्टर कैसे पैदा होगा. मेरे नज़दीक कैरेक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि इंसान का अपने रब के साथ ताल्लुक़ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक़ हो, क्रिएटर के साथ ताल्लुक़ हो उसका, और वो क्रिएटर की वर्शिप करे, वो नमाज पढ़े, वर्शिप का तरीका नमाज पढ़े. दैट टू मी इज़ हाउ अ पर्सन कैन बिगिन वर्किंग ऑन हिज और हर कैरेक्टर और हिज और हर पर्सनैलिटी. बिकॉज ऑफरिंग सलाह हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स. इस पे तो पूरा मैं वर्कशॉप दे सकता हूँ कि नमाज पढ़ने के बेनिफिट्स हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी सोच पे, हमारे लाइफस्टाइल पे रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट्स हैं नमाज के. जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसकी लाइफ रेवोल्यूशनरी तौर पे चेंज होती है. ये खुद विटनेस किया हमने. एक वक्त था नमाज इतनी रेगुलर नहीं थी टीनेज में, लेकिन जब नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से रेगुलर की तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज इंसान अपनी पर्सनालिटी में देखता है, अपने लाइफस्टाइल में देखता है, अपनी सोच में देखता है, अपनी रूटीन में देखता है.
So it all begins to me from worshipping the Creator and connecting to the Creator. Character and personality grooming to me begins by recognizing your Creator, connecting to the Creator and worshipping the Creator. I will tell you some hadith نماز کے حوالے سے. میں آپ سب کے سامنے کچھ حدیث پڑھتا ہوں. اس وقت میرے ہاتھ میں جو بک ہے بہت ہی خوبصورت بک ہے. ریاض الصالحین اس کا نام ہے. سوری آئی ایم جسٹ شوئنگ یو. ریاض الصالحین اس کتاب کا نام ہے. احادیث کا بہترین مجموعہ ہے. مینرز اور بہت سے لائف کے ڈیلی میٹرز کے بارے میں جو حدیث ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ, I asked the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, which act is the best? کون سا ایکٹ بیسٹ ہے, کون سا ایکٹ بہترین ہے؟ He sallallahu alayhi wasallam said, as-salat at their fixed times. وقت پہ نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. کیا پتہ لگا ہمیں اس حدیث سے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی خیر ہے, آپ بس لوگوں کی مدد کرو, آپ اچھے اعمال کرو, آپ اچھے انسان رہو, آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہو, تو نماز تو اللہ معاف کر ہی دے گا, وہ تو اللہ کے رائٹس ہیں. اکارڈنگ ٹو دس حدیث ایک صحابی نے پوچھا بہترین عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آفرنگ صلاح ایٹ اٹس پرسکرائب ٹائم, اپنے وقت پہ نماز کو ادا کرنا. اوکے, دین واٹ از نیکسٹ؟ ایک صحابی, اسی صحابی نے پوچھا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا واٹ نیکسٹ؟ ہی سیڈ being dutiful to parents. پیرنٹس کی فرما برداری کرنا, ان کے ساتھ حسن اخلاق شو کرنا اور ان کی خدمت کرنا, ان کو سختی سے جواب نہ دینا, ان کے ساتھ بیٹھ کے چڑچڑے نہ ہونا, اور یہ ریلائز کرنا کہ ان لوگوں نے کتنی سیکریفائسز کی ہوئی ہیں میرے لیے. سو ان سے اچھے سے بات کرنا, ان کی رسپیکٹ کرنا, ان کی اوبیڈینس کرنا. He said, I asked, what next? He said, striving in the way of Allah. Jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. That is also one of the best deeds. So 3 deeds ہم نے پڑھے کہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو سب سے بہترین عمل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کہا کہ سب سے بہترین عمل ہے کہ اپنے وقت پہ نماز ادا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی, اور ہم نماز کو سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے اور ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنی بڑی بات کہ وہ چیز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو میرا سکون ہے, جو چیز مجھے سکون دیتی ہے, میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے, کولنس آف مائی آئیز, دیٹ از صلاح, دیٹ از نماز. کتنی بڑی بات ہے. تو کیا ہم اس حدیث سے جو ہے وہ ہمیں انسپیریشن نہیں پکڑنی چاہیے کہ نماز وہ سٹریس ریلیزر ہے, وہ ذہن کا سکون ہے, زندگی میں سکون لانے کا وہ فارمولا ہے جو ریولوشنری ہے, اسپیشلی آج کے دور میں جب سٹریس اتنا زیادہ ہے اور جب ہر انسان جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے, اور انسان کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے اسپرچویلٹی پہ کام کرنے کا. سو واٹ این ایزی way it is to offer salah, what an easy way it is to worship Allah subhanahu wa ta'ala کہ 1440 منٹ ہیں دن میں, اس میں سے صرف اور صرف اگر ہم ہر نماز کے 10 منٹس لگائیں, منیمم 10 منٹس کہہ رہا ہوں, میکسیمم کچھ لوگ 20 منٹ بھی لگاتے ہیں جو مسجد میں ظاہر ہے جب نماز پڑھنے آتے ہیں 15 منٹ لگ جاتے ہیں. آپ چلے 15 منٹ لگا لیں دن کے, 75 منٹس, 15 into 5 75 منٹس, 40 منٹس دن میں ہوتے ہیں, 1440 منٹس. اس میں سے اگر کوئی 75 منٹ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, اللہ کو نہیں دے سکتا, کتنی حیرانگی کی بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کتنا ایزی ہو کر, کتنا ریلیکس ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, نماز ٹھیک ہے, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ مجھے نہ کہیں نماز پڑھنے کا. کیسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ بات, جبکہ ہم لوگ when it comes to دنیا, اس کے لیے ہم ٹائم بھی نکال لیتے ہیں, 15 منٹ کیا 2 گھنٹے نکال لیتے ہیں, اور کسی بھی دنیاوی کام کے لیے, فن کے لیے, کسی پرسنل کام کے لیے ہم پورا دن بھی نکال لیتے ہیں. گیمنگ کے لیے ہم 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں گیمنگ کھیلنے کے لیے, بیکاز گیمنگ از سم تھنگ وچ گیوز یو ڈوپامین.
So we cannot spend 15 minutes for one salah for Allah subhanahu wa ta'ala and 75 minutes a day for Allah, for worshipping the creator and to connect to the creator. मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हमें नमाज की जब बात होती है तो हमें क्या हो जाता है. What is that thing that stops us from worshipping Almighty Allah, from prostrating towards Almighty Allah, from connecting to Almighty Allah, जिसके बेतहाशा फ़वाइद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं हदीस में. So it is very difficult to understand for me कि what's the reason that we don't pray. मैं अगर अपनी बात करूं पास्ट में मुझे मेरे टीनेज याद है. एक तो लैक ऑफ नॉलेज था जिसकी वजह से नमाज को उतनी हम फोकियत नहीं देते थे, नमाज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. लैक ऑफ नॉलेज था, हीडलेसनेस थी, केयरलेसनेस थी. दूसरा ये कि अपने इर्द गिर्द के लोग नहीं पढ़ रहे थे, हम कहते थे कि जी कोई भी नहीं पढ़ता तो बस ठीक है. तीसरा ये कि लाइफ स्टाइल ही वैसा था कि नमाज पढ़ने के लिए ज़ाहिर है कि नमाज पढ़ने की हालत में ही नहीं होता इंसान. ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट होना, हर वक्त गानों के साथ कनेक्ट होना, तो कहाँ से मोटिवेशन आएगी नमाज पढ़ने की. सो आई थिंक के रीज़न्स यही हैं कि हीडलेसनेस है, केयरलेसनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है, और दिल भी नहीं करता, जो सीधी सी बात है, नमाज पढ़ने के लिए. बट इसके जो फ़ायदे हैं इंशाल्लाह उस पर भी आज मैं कुछ हदीस पढ़ूंगा. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वर्चूज़ बताए सलाह के, जो इम्पोर्टेंस बताई सलाह की, उस पर भी इंशाल्लाह आज बात करेंगे. लेकिन इस हदीस से साबित ये हुआ कि बेहतरीन अमल टाइम पे नमाज पढ़ना है. तो प्लीज़ अपने माइंड को प्रिपेयर करें, उसे मैसेज दें कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी पूरे दिन में नमाज है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ माई डे. ये आपको अपने ब्रेन को मैसेज देना होगा, उसको समझाना होगा. आपको एक बाकायदा चार्ट पेपर बनाना होगा जिसमें आप रिकॉर्ड करें दिन का कि मैंने फजर पढ़ ली, ज़ोहर पढ़ ली, टिक लगाते जाएं और पूरे मंथ का रिकॉर्ड बनाएं इन ऑर्डर टू अचीव कंसिस्टेंसी. शुरू में अगर दिल नहीं करता तो तब भी पढ़नी है, बिकॉज इट हैज़ इमेंस बेनिफिट्स. हम दुनिया के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन चूंकि एक्सपर्ट्स ने हमें उनके बेनिफिट्स बताए होते हैं इसलिए हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगर दिल नहीं भी कर रहा तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है ना. तो यहाँ पे दुनिया के मुखलिस तरीन इंसान, सिंसेयर तरीन इंसान, जिनसे ज़्यादा सिंसेयर आपके साथ कोई भी नहीं हो सकता, आपके रसूल, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको यहाँ पर नसीहत कर रहे हैं, वो आपको बेनिफिट्स बता रहे हैं सलाह के. तो उन पे यकीन करके ही नमाज पढ़ लेनी चाहिए. क्या हमारा अपने नबी पे यकीन नहीं है कि जब वो कह रहे हैं कि नमाज मेरी आइज़ की कूलनेस है, जब वो कह रहे हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल जो इंसानों से होगा वो नमाज होगा. जिसकी नमाज अच्छी उसके सब अमाल अच्छे, जिसकी नमाज नहीं ठीक, यानी नमाज नहीं ठीक से मुराद है नमाज पढ़ी थी लेकिन ठीक नहीं है. तो व्हाट अबाउट दोस्त जिन्होंने पढ़ी ही नहीं है. तो इसलिए बहुत सीरियस मैटर है, हम इसको बहुत लाइट लेते हैं. इसीलिए स्पेसिफिकली आज का जो मैंने टॉपिक रखा है नमाज इसलिए रखा है क्योंकि मेरे नज़दीक अगेन ये कहूँगा कि नमाज बेहतरीन एक्टिविटी है कैरेक्टर बिल्डिंग की. नमाज बेहतरीन एक्टिविटी है पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, क्योंकि उसमें आप अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं, आपका माइंड खुलता है, आप प्योर फील करते हैं, आप स्पिरिचुअल फील करते हैं, आप इजी फील करते हैं, आप रिलैक्स्ड फील करते हैं. सो ये बात कहना, कुछ लोग कहते हैं कि जी कि नहीं नमाज मैंने पढ़ी थी, मेरा फ़लाना काम नहीं हुआ, या मेरी ज़िंदगी तो मुश्किल है अभी तक, फिर मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है. नमाज इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि फ़लाना काम हमने कराना है. नमाज अल्लाह का राइट है, अल्लाह की वर्शिप है. नमाज हम अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई काम हो जाएगा नमाज पढ़ के. देखें दुआ तो हम करेंगे, अब दुआ कबूल हो या ना हो ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है. इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि चूँकि मेरी लाइफ अभी तक डिफ़िकल्ट है और मुझे फ़लानी चीज़ नहीं मिल रही तो मैं नमाज क्यों पढ़ूँ. दिस इज़ वेरी सैड एंड इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत पाया जाता है. इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू सलाह. नाउ
let's move on and read some hadith about wuzu. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu reported, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, on the day of resurrection my followers will be summoned from the traces of wudu. Whoever can increase the area of his radiance should do so. قیامت والے دن میرے فالورز، یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، قیامت والے دن میرے فالورز بلائے جائیں گے، سمن کیے جائیں گے بائی دا ٹریسز آف دیئر وضو. یعنی ہم جب وضو کرتے ہیں بہت اچھے سے اور کیئرلیسلی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا وضو. وی ہیو ٹو بی انشور کہ ہمارے یہ اندر کے جو انگلیوں کے درمیان جگہیں ہیں یہ بھی دھلی ہوں. اسی لیے جب ہم پانی ڈالتے ہیں ان پہ تو اس طرح بھی کرنا چاہیے 3 بار، اور اس کے بعد منہ میں کلی، ناک میں کلی، اور پھر فیس کو واش کرنا ہے، اور اس کے بعد ایلبو تک، یہاں تک جو ہے ایلبو ہماری ویٹ ہونی چاہیے. اوکے، یہاں تک ایلبو ہماری ویٹ ہونی چاہیے، اور پھر مسا ہے. سو اینڈ دین واشنگ یور فیٹ اوبیسلی. تو جو کوئی بھی ان ایریاز کو واش کرتا ہے، یہ ایریاز دے ول بی ریڈیٹنگ آن دا ڈے آف ججمنٹ. یہ چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس حدیث میں. سو دس شوز دا امپورٹنس آف ڈوئنگ وضو پراپرلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں ان کو ان کے وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. عمر بن الخطاب reported رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever of you performs wuzu carefully and then affirms ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, جو کوئی بھی پراپرلی وضو کرتا ہے جس طرح سے وضو کرنے کا حق ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے, یعنی دوسرا کلمہ جسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, the 8 gates of Jannah are opened for him. He may enter through whichever of these gates he desires to. Okay, and in another narration of Tirmizi, it is added that Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. یہ بھی ایک دعا ہے. بٹ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. صحیح مسلم کی دعا ہے کہ جو بھی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا 8 گیٹس آف جنہ اس کے لیے اوپن کر دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ انٹر فرام وچ ایور گیٹ یو وش ٹو انٹر. اوکے, اذان کے حوالے سے دیکھیں, اذان کا جو جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد جو درود پاک پڑھتا ہے, درود ابراہیمی پڑھتا ہے جواب دے کر, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. صحیح البخاری کے جو حدیث ہے اس میں انک لا تخلف الميعاد نہیں ہے, وہ یہاں تک ہے, محمودا الذی وعدتہ وہ یہاں تک ہے. اوکے, سو اس کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد, it becomes incumbent upon me to intercede for him on the day of resurrection. تو میرے پہ فرض ہو جائے گا کہ میں اس شخص کی سفارش کروں گا. تو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے ڈے آف ججمنٹ والے دن, تو وہ اذان کا جواب ضرور دے اور اذان کے بعد یہ دعا ضرور پڑھے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے 5 نمازوں کے بارے میں. Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, I heard the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم as saying, say if there were a river at the door of one of you in which he takes a bath 5 times a day, would any soiling remain on him? بتاؤ کیا تمہارے گھروں کے باہر اگر ایک ندی بہتی ہو, ایک ریور بہتا ہو, اور وہ شخص اس میں 5 ٹائمز سوک کرے اپنے آپ کو, غوطہ لگا کر اپنے آپ کو پاک کرے, تو کیا اس کی باڈی پہ کوئی ڈرٹ رہے گی؟ کیونکہ ریور کا پانی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے, چلتا پانی ہوتا ہے. جن لوگ نے ریورز آبزرو کیے ہیں دے نو. دے ریپلائڈ نو سوائلنگ وڈ بی لیفٹ آن ہم. نہیں یا رسول اللہ, اس میں کوئی بھی سوائلنگ, کوئی بھی ڈرٹ نہیں رہے گی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم said that is the 5 obligatory salah, that is prayers. Allah obliterates all sins as a result of performing them. سبحان اللہ. اللہ وہ ساری نیگیٹیوٹیز, وہ سارے شر, وہ ساری چیزیں جو ہم روزانہ انسان سے خطا کاریاں ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ریموو کر دیں گے جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے, اینڈ ہی ول بی کلین
पैराबल दी कि जिस तरह से रिवर से नहाकर वो शख्स क्लीन हो जाता है, इस तरह नमाजें पढ़ के वो शख्स क्लीन हो जाएगा. वो स्पिरिचुअली क्लीन फील करेगा, मेंटली क्लीन फील करेगा, फिजिकली क्लीन फील करेगा. एंड दिस इज पीपल हु ऑफर सलाह, दे कैन विटनेस टू इट कि नमाज पढ़ के आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, यानी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एंटर हो जाते हैं, एक स्पिरिचुअल रियल्म में आप एंटर हो जाते हैं. एंड यू फील सो ईजी एंड यू फील सो रिलैक्स्ड, ओके, व्हेन यू डू प्रोस्ट्रेशन टू ऑलमाइटी अल्लाह. और उसमें आप अपने सारे स्ट्रेसेस निकालते हैं, आप अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, आप अल्लाह ताला से अपनी दिल की बात करते हैं. सो हाउ लकी आर दोज पीपल हु आर ऑफरिंग सलाह. एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू दोज हु डोंट ऑफर सलाह कि प्लीज़ आप लोग एक बार स्टार्ट करके देखें. आप लोग नमाज के बारे में जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ायदे बताए वो पढ़ें. क्यों नहीं आपका दिल करेगा नमाज पढ़ने का? कैसे हो सकता है कि जब हमारे नबी हमें फ़ायदे बता रहे हैं हमारा नमाज पढ़ने का दिल ना करे? एक और हदीस आपको सुनाता हूँ. अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, the 5 daily prayers and the Friday prayer to the Friday prayer expiate whatever minor sins may be committed in between so long as major sins are avoided. एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक जितनी भी हमने नमाजें पढ़ी हैं, 5 नमाजें और जुम्मा पढ़ा है, तो वो एक्सपिएशन है हमारे माइनर सिंस के लिए, एज लॉन्ग एज हम मेजर सिंस से मेजर सिंस को अवॉइड करते हैं. उनके दरमियान जो भी मेजर सिंस हैं, यू नो व्हाट मेजर सिंस आर. कितनी खूबसूरत हदीस है कि जो भी कोताहियाँ हुई हैं इंसान से, ज़ाहिर है कि नमाज पढ़ने से वो कोताहियाँ अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं. एक और हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है, कि जब एक स्लेव, अल्लाह का अब्द या अल्लाह की स्लेव नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, खड़ी होती है और रुकू में जाते हैं, तो सारे सिंस जो हैं वो उसके यहाँ पर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं. और जब वो सजदा करता है, करती है, तो सारे के सारे सिंस गिर जाते हैं ज़मीन पे. दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हदीस, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हदीस. सो जहाँ तक बात है मेडिकल बेनिफिट्स की नमाज की, दे आर इमेंस. बट हम मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं पढ़ते, हम अल्लाह को अपनी मोहब्बत शो करने के लिए पढ़ते हैं. दैट वी लव, वी रेवर ऑलमाइटी अल्लाह, वी वांट टू कनेक्ट टू द सोर्स. हम स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं वहाँ से. वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो. वस्तईनु, कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सुपर पावर, तुम्हारी स्ट्रेंथ सब्र है और नमाज है. इस मुस्लिम जनरेशन की, इस मुस्लिम नेशन की, मुस्लिम उम्मा की स्ट्रेंथ ये चीज़ें हैं. हम स्ट्रेंथ किन चीज़ों में पकड़े हैं? हम स्ट्रेंथ पकड़े हैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स में, हम स्ट्रेंथ पकड़े हैं म्यूज़िक में. म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए स्ट्रेंथ दे सकता है, क्योंकि वो जो स्टेट डिस्क्राइब की है साइकोलॉजिस्ट ने, जब एक बंदा म्यूज़िक सुनता है उसे गाना बहुत अच्छा लगता है, उसे जो है वो एक चीज़ बहुत लुत्फ़ देती है और वो एक फैंटेसी के वर्ल्ड में चला जाता है, एक अलग सी दुनिया में चला जाता है. तो दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस, दैट इज़ नॉट कंटेनमेंट, दैट इज़ समथिंग एफेमरल. वो बहुत छोटी देर के लिए चीज़ आती है और वो आपकी उस चाह को बढ़ाती है, बिकॉज दैट इज़ रिलीजिंग योर डोप. डोपामीन रिलीज होता है और आपके डोप सेंटर्स बढ़ते जाते हैं. नाउ यू नीड मोर, यू नीड मोर. और जितना आप सुनते जाते हैं आप कभी भी यू नेवर गेट इनफ ऑफ इट. Okay, so that is number 1, not happiness. That is number 2, not sukoon, not contentment. That is, you can say, ecstasy. ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एफेमरल स्टेट है, शॉर्ट लिविंग स्टेट है माइंड की, एक्साइटमेंट की. जब बंदा एक्साइटेड होता है अचानक से, लेकिन बाद में उसके स्ट्रेसेस वहीं के वहीं हैं, बाद में उसकी मुश्किलात वहीं की वहीं हैं. सो ट्रस्ट मी कि जिन चीज़ों में हम सुकून ढूंढ रहे हैं, जिन चीज़ों में हम रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं, उन चीज़ों में वक्ती तौर पे तो आ सकती है, लेकिन परमानेंट तौर पे अगर किसी को चाहिए, अगर किसी को अपनी पर्सनैलिटी इतनी स्टेबल बनानी है, अपने कैरेक्टर को इतना ज़बरदस्त बनाना है, इतना रिजिलियंट बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मुश्किलात के सामने वो बंदा मुस्कुरा के खड़ा होगा और मुश्किल हालात में वो बंदा सब्र कर रहा होगा, अल्लाह ताला का शुक्र कर रहा होगा, और उसके कैरेक्टर में वो एट्रीब्यूट्स आएंगे such as patience, such as forbearance, bardasht, such as forgiving others, such as the ability to stay composed in a time of pressure and stress.
وہ क्वालिटीज़ आप में पैदा होंगी अल्लाह ताला से कनेक्ट करके कि आप सोच भी नहीं सकते, और परमानेंट बेसिस पे होंगी, टेम्पररी बेसिस पे नहीं होंगी. सो हाउ कैन वी इग्नोर सलाह? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. हाउ कैन समवन से कि मुझे मत उठाओ नमाज के लिए या मुझे मत तलकीन करो नमाज की? हाउ कैन समवन से दिस? यानी अल्लाह की इबादत के लिए हमारा दिल नहीं करता, बाकी हर चीज़ के लिए हमारा दिल करता है. तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, और मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और आपको हदीस ही सुना सकता हूँ, क्योंकि ऑल द करेक्टर बिल्डिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ऑफरिंग सलाह, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बचाती है फुहश कामों से, मुनकर कामों से, इमोरालिटी से, और ऐसे डीड्स से नमाज बचाती है जो डीड्स हमें हार्म करते हैं. यू नो, डीड्स सच एज, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, मेरा दिल रोता है कि किसी ने मुझे बताया कि इन डेज़ में, कोरोना वायरस में जब सब लॉकडाउन हुए हैं, इन डेज़ में पॉर्न हब जो वेबसाइट है उसकी व्यूअरशिप बढ़ गई है. मतलब मेरा दिल रो रहा है ये बात करते हुए कि किस तरह की बात है. इन दिनों में जब मुस्लिम यूथ को कनेक्ट करना चाहिए अल्लाह ताला से, जब उनको एनालाइज करना चाहिए अपने आप को, कोई स्किल सीखने चाहिए, कोई पर्सनालिटी ग्रूमिंग करनी चाहिए, कोई अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. सो आई कम टू हियर दिस के व्यूअरशिप बढ़ गई है उन वेबसाइट्स की इन दिनों में. सो द ओनली सोल्यूशन, ट्रस्ट मी, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, अपनी नमाज को अच्छा करें, नमाज बहुत अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर वज़ू करके पढ़ें, स्पिरिचुअलिटी फील होगी आपको, रूहानियत फील होगी. नमाज को सर से ना उतारें. ये कोई नमाज नहीं है कि इंसान जो है वो मुसल्ले पे खड़ा होता है, उसका माइंड कहीं और होता है और सजदा वो बिल्कुल इस तरह करता है जैसे सर से उतारने वाली बात है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते. अक्सर ऐसे लगता है कि शायद 1 2 3 1 2 3 कह के खड़े हो रहे हैं. सो सजदे में टाइम लगाएं, रुकू में टाइम लगाएं, अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, दिल से पढ़ें, और नमाज पढ़ने से पहले दिल को प्रॉपर अटेंटिव करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे. सो दीज आर सम ऑफ द वेज टू अचीव स्पिरिचुअलिटी, and this spirituality is going to be your savior in such times of temptations when we are living in hypersexualized society, when there are so many fitnas available on Netflix, on YouTube, and on these in these websites which I don't even want to mention. Please, अगर आप लोगों ने अपने आप को बचाना है, you need strength of character. Strength of character ही आपको बचाएगी इस एरा में जो टेम्पटेशंस का एरा है, when temptations and desires are on sale. Only Salah is going to be your savior. So please अपनी नमाज को बेहतर करें, नमाज को कायम करें. अक़ीमिस सलाह, अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज़ बताई हैं मोमिनीन की, सूरह मोमिनून फर्स्ट 10 वर्सेस पढ़ें, बेहतरीन वर्सेस हैं. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू एक्चुअली रीड सूरह मोमिनून इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. ये भी आज की क्लास में मैंने आप सब के साथ शेयर करना था. सूरह मोमिनून इज चैप्टर 23 ऑफ द कुरान, and its first 10 verses are about qualities of mu'minun. And Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflahal mu'minun, falah पा गए mu'minun, succeed कर गए mu'minun. Okay, success है mu'minun के लिए. Allazina hum fi salatihim khashi'un. क्यों है उनके लिए सक्सेस? Because they offer salah with khashiyat, humility. You know, इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है जब मैं मस्जिद में जाता हूँ. अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए. अब तो मसाजिद जो हैं लॉक हैं और बड़ा मिस करते हैं मस्जिद को. अल्लाह ताला हमें इन हालात से जल्दी छुटकारा दे. बहरहाल जब हम मस्जिद जाते हैं, मैं मस्जिद जाता था, इतना दिल खुश होता था जब एक यंग बंदा मेरे साथ आके खड़ा होता था. कोई यंगस्टर खड़ा होता है, ओ लेवल का स्टूडेंट, ए लेवल का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिसमें एनर्जी है, जिसमें जान है, वो अपनी पीक ऑफ यूथ पे है, लेकिन वो बंदा टाइम निकाल कर मस्जिद में आ गया. कितना दिल खुश होता है. और अल्लाह ताला कितने खुश होते होंगे ऐसे यूथ से, ऐसे इंसान से अल्लाह कितने खुश होते होंगे. मैं ऐसी यूथ को जानता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी यूथ ऑब्जर्व करने का मौका दिया.
کہ لمز جیسے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہوئے, لمز جیسے انسٹیٹیوٹ سے مراد ہے کہ ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ظاہر ہے کہ یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. Obviously اس کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ, نو ڈاؤٹ, بٹ وین آئی سیڈ لمز جیسے انسٹیٹیوٹ, وٹ آئی مین ٹو سے کہ وہاں پہ آپ فریڈم بہت ہے آپ کو. اوبویسلی وہاں پہ پروگریسو لبرلزم رائج ہے. سو اینی وے, لمز جیسے انسٹیٹیوٹ میں ایک شخص, ایک اسٹوڈنٹ, اس کے بارے میں اس کے کلاس فیلوز گواہی دیتے ہیں, اور وہ میرا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے, اے لیولز میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے. وہ اسٹوڈنٹ جیسے ہی اذان کی آواز سنتا ہے, کیفے میں بیٹھا ہوا ہو یا کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہو, اسی وقت اٹھتا ہے اور اٹھ کر نماز پڑھنے جاتا ہے, اور اسے کچھ نہیں سوچتا. واٹ ایور دیٹ پرسن از ڈوئنگ, ہی جسٹ گیٹس اپ اینڈ ہی گوز ٹو دا ماسک. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے. کتنے خوش نصیب ہیں اس کے ماں باپ. اللہ تعالیٰ اس اسٹوڈنٹ کو, اس بچے کو استقامت دے. میری بہت سی دعائیں اس کے ساتھ. یہ مثال میں نے کیوں کوٹ کی, because their hearts are submissive to Almighty Allah. They have tasted the sweetness of faith in their hearts, and that's why they will prefer salah over anything else. Allah Ta'ala ہمیں بھی ایسا قلب نصیب فرمائے. So الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ نماز پڑھتے ہیں خشیت کے ساتھ. ان کی نماز میں خشیت ہوتی ہے, ہیوملٹی ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ والے, آپ کی صف میں آپ کے ساتھ کوئی ینگ لڑکا کھڑا ہو اور وہ خشیت سے نماز پڑھ رہا ہو, ہیوملٹی اس سے ٹپک رہی ہو اس کے چہرے سے. اس نے اتنا ہمبلی جو ہے اپنا پوسچر بنایا ہو اللہ رب العالمین کے آگے. دیٹ ٹو می از اے سپر مین ان دس ایرا. مائی سپر مین از ناٹ دا ون who plays video games good or who is an excellent sportsman. Okay, these are good qualities as well. He could be an excellent sportsman, he could be best in academics. These are good qualities, but to me Superman is the one, is that special youth who even while having all the energy and all the chance to commit sins, that person is standing before Almighty Allah. That person is offering salah, وہ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اپنی اس ایج میں, جوانی کی ایج میں. اور یہی وہ یوتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگی. 7 under the shade of Allah ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب شدید گرمی ہوگی, کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی سن سے, تو 7 people, these lucky people will be under the shade of Allah, and this young man is one of them. So glad tidings to such young men. اور میری دعا ہے کہ سب ان ینگ مین کو رول ماڈلز بنائیں, ان کو فالو کریں. اور الحمدللہ آئی ایم ٹیلنگ یو دس, میں لمز میں ایک بار گیا ٹاک دینے, کئی بار میں کسی کے ساتھ گیا ہوں ان کی ٹاکس پہ, ایک بار میں خود ٹاک دینے گیا ہوں. سو میں لمز جاتا رہتا ہوں. آئی واز امیزڈ ٹو سی دی اماؤنٹ آف یوتھ ایٹ مغرب صلاح. مجھے ایسے لگا میں جمعے کی نماز میں آ گیا ہوں. کین یو بلیو اٹ, ماشاء اللہ, کہ مغرب صلاح پہ اتنی یوتھ آ رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے. سو ماشاء اللہ الحمدللہ دیر از اے پازیٹیو سائڈ ٹو دس ایز ویل, کہ ہماری یوتھ کو ریئلائز ہو رہا ہے اور وہ نمازوں کی طرف آ رہے ہیں. اللہ انہیں توفیق دے کہ ساری نمازیں ادا کریں. اور یہ وہ یوتھ ہوگی who will be the اصحاب کہف in such an age, and who will be the change makers, who will be the activists, who will be the social reformers انشاءاللہ تعالی. اوکے, سو کتنی خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ ہمبلی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے. تو مجھے تو اس سے بڑی انرجی ملتی ہے اور میرا تو دل بہت خوش ہو جاتا ہے. دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ says وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. That ayah is the need of the hour. اور مومنون کون ہیں جو فلاح پا گئے ہیں, وہ کون ہیں کہ وہ لغو سے دور رہتے ہیں. What is لغو؟ فضولیات سے, گوسپنگ سے, ایسی چیزیں جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں, آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جو لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے. ظاہر ہے کہ ینگ ایج میں وہ اپنے کلاس فیلو سے زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے. What kind of a language we are using at WhatsApp groups? What kind of things we are sharing at WhatsApp groups? What kind of discussions we are doing when we are together? What kind of activities we are doing when we are together with friends? How will we justify all this in front of Almighty Allah? میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کرو, اپنی جیب میں آڈیو ریکارڈر رکھ لو یا اپنے موبائل فون پہ ریکارڈنگ آن کر دو آڈیو,
اور ریکارڈنگ آن کر کے اپنے فرینڈ سرکل میں جاؤ اور وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرو اور گھر آ کے اپنی گفتگو سنو پورے دن کی. اور اگر تمہیں شرمندگی نہ ہو تو پھر جو مرضی آپ مجھے کہہ لیں. آئی ایم شیور یو ول بی امبیرسڈ ٹو ہیئر کہ یہ میں ہوں. ظاہر ہے کہ فلو میں انسان کو پتہ نہیں لگتا. سو سچ ٹائپ آف گوسپنگ, such type of discussing scandals, back biting others, gossiping about others, discussing scenes of TV series, of movies, abusing each other, ایک دوسرے کی ماں بہن کو برا بھلا کہنا, اس پہ ہنسنا, اس سے انرجی پکڑنا, کہہ کے لگانا. I am amazed کہ یہ کس طرح کا مذاق ہے. میں تو حیران ہو گیا. ایک بار میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک کیفے سا تھا, وہاں پہ کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اپنے شغل میں لگے ہوئے تھے, اے لیولز کے نوجوان تھے غالباً, یا ایج گروپ وہ تھا. تو ایک دوسرے کو وہ ماشاءاللہ سارے الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں موویز سے وہ سب کہہ رہے تھے, ایف ورڈز بھی, اور اردو میں بھی اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کو, نازیبا الفاظ اور گالیاں. تو وہ ایک کوئی نیا بچہ آیا, انٹر ہوا, اور اس نے آ کر اتنی بڑی گالی دی اس بچے کو جو بہت مذاق کر رہا تھا, اور وہ سیم گالی باقی بھی دے رہے تھے اسے. تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا غصے میں, اور اس نے کہا کہ تیرا اور میرا ماں بہن کا مذاق نہیں ہے, گالیوں کا مذاق نہیں ہے. تو میں دل میں سوچا کہ اس کا اور تمہارا نہیں ہے, باقیوں کا اور تمہارا ہے. یعنی باقی جو مرضی کہہ سکتے ہیں تمہاری ماں بہن کو, باقی جو مرضی تمہیں گالی دے سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں دے سکتا. دس از دا اسٹینڈرڈ, دس از دی کریکٹر. یہ میں آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. سو واٹ ہیز گون رانگ ود اس, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے. یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے. یہ جو ہمارے ویلاگرز ہیں آج کے, وہ صرف اور صرف گلیمر کے لیے, فیم کے لیے, پیسے کے لیے, اور یہ کہ ہم مشہور ہو جائیں اس کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں. اللہ یہ کہ بہت کم ہیں, اچھے بھی ہیں ان میں جو اچھی نیت کے ساتھ بھی ویڈیوز بناتے ہیں, لیکن یہ جو میجورٹی ویلاگرز ہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ پوچھے گا انہیں کہ جو ٹرینڈ یہ سیٹ کر رہے ہیں, بہت غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں, اور یوتھ انہیں بلائنڈلی فالو کرتی ہے ان کی ویڈیوز کو. یوتھ ان کو دیکھتی ہے, آبزرو کرتی ہے, ان کی لینگویج کو آبزرو کرتی ہے, ان کی حرکتوں کو آبزرو کرتی ہے. جس طرح یہ ویلاگز بنا رہے ہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں ری وزٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کیا ٹرینڈ معاشرے میں جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, اور یہ کس طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے. میں کچھ ویلاگرز کی ویڈیوز دیکھتا ہوں جو بہت فیمس ہیں, ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, ان میں اتنی خیر ہے, لیکن پتہ نہیں وہ کس سائڈ پہ لگ گئے. پتہ نہیں وہ یوتھ کو کیا سکھا رہے ہیں. ان کو سوشل رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ویڈیوز یوتھ دیکھتی ہے. وہ اس طرح کی حرکتیں پھر آ کر سکولز میں کرتے ہیں, وہ ٹیچرز کے ساتھ وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ باقیوں کے ساتھ وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ ایمولیٹ کرتے ہیں ان کو. وہ ایمولیٹ کر کے جو ہے پھر بڑکیاں مارتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ فن خاص سمجھتے ہیں. سو وٹ ٹرینڈ آر یو پروموٹنگ؟ آئی ہیو ٹو say this to all of them. Please revisit what you are doing, what kind of content you are letting go from your channels, because you have millions of subscribers, you have millions of following, and you have a social responsibility upon you, and Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask you. یہ میں بہت politely request کر رہا ہوں, اور میں بار بار یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے, آپ بہت اچھا بھی کر سکتے ہیں. So please look at the content you are letting go from your YouTube channels. So والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ لغو سے آراز کرتے ہیں. This is very important to understand کہ ایسی چیزوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں, آراز کرتے ہیں جو چیزیں لغو ہیں. Okay, such as gossiping, backbiting and all the stuff I have mentioned. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ ہر وقت لغو میں ہے, because اوور جوکنگ کلز دا ہارٹ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ماشاءاللہ سے ہماری جو یوتھ ہے اس کا تو مشغلہ یہ ہے کہ ہر وقت مزہ, ہر چیز میں شغل ہونا چاہیے, ہر وقت میمز ہونی چاہیے. ان کے آپ فیس بک دیکھ لیں, سارے پیجز میمز کے جوائن کیے ہوں گے, سارے پیجز روسٹنگ کے جوائن کیے ہوں گے, ویلاگرز کو جوائن کیا ہوگا جو میں نے مینشن کیا ہے. ہر وقت ہنسی مذاق, ہر وقت شغل.
تو ایسی یوتھ کہاں بیٹھ کر سوچے گی کہ ہم ذرا پرسنالٹیز کے بارے میں سوچیں, کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں سوچیں, ملک کے بارے میں سوچیں, لوگوں کے بارے میں سوچیں. پلیز ٹھیک ہے, ایک حد تک ہنسی مذاق ٹھیک ہے, سارے ہنستے ہیں, ہم بھی ہنستے ہیں, لیکن ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق انسان کی روح کو مار دیتا ہے, انسان کے اس اسپرٹ کو مار دیتا ہے, جو اسپرٹ ہمیں جگاتا ہے, جو اسپرٹ ہمیں احساس دلاتا ہے بڑی بڑی چیزوں کا. تو پلیز اپنی پرسنالٹیز کو بیلنس رکھیں, یہ ایک بات آپ کو خود ریئلائز کرنی ہے. اوکے, سو یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے سیریس ایٹیٹیوڈ ایز ویل. اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, and those who pay zakah. obviously زکوٰۃ تو ظاہر ہے کہ واجب جن پہ ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, ویل ڈیفائنڈ ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. بیوٹیفل. آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل یو کہ میں نے جو لسٹ بنائی ہے کیریکٹر ویلیوز کی, جو میں اس کلاس میں ڈسکس کرتا رہوں گا, اس میں نمبر 1 تو یہی ہے جو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کنیکٹنگ ود دا کریٹر, آفرنگ صلاح and worshipping the creator. And then number 2 is حیا, modesty. ویسٹ میں بہت سی کریکٹر ویلیوز نظر آتی ہیں, پنکچویلٹی نظر آتی ہے, جسٹس نظر آتا ہے, ڈسپلن نظر آتا ہے, بٹ اوبیسلی کہ ماڈیسٹی از سم تھنگ جس میں ہم پرائڈ لیتے ہیں, حیا از سم تھنگ جس میں مسلم پرائڈ لیتا ہے. جو حیا کا کنسیپٹ مسلمان کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, آلدو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں, بہت ڈیسنٹ ہیں, بہت باحیا ہیں, وہ اس طرح سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھتے جس طرح پاکستانی لوگ دیکھتے ہیں. فیملی کے ساتھ کہیں باہر چلے جائیں, ہمارے پتہ نہیں یہاں پہ کوئی کلچر ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ دیکھنا ہے. سو اینی وے ان میں بھی بہت خیر ہے, بٹ ماڈیسٹی کا جو پینیکل ہے وہ ہمارا دین ہے, ہمارے نبی کے مثال ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. فروج سے مراد شرمگاہ. They protect their private parts from any illicit relationship, from immorality. You know, it's very important in this age of fitna to protect yourself, to protect your thoughts, to protect your private parts, to protect your whole body from any sort of negativity, from sinful activities, from immoralities. اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کس طرح کے کنٹینٹ کو دیکھوں گا, میرا میجورٹی ٹائم کیسی چیزوں کے ساتھ پاس ہوگا. اٹس ویری سیڈ کہ جس لیول پہ امورالٹی اسپریڈ کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں. ظاہر ہے ریلیشن شپس بنتے ہیں اور پھر چیٹنگ ہوتی ہے, پھر واٹس ایپ ہوتا ہے, پھر وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے, پکچرز ایکسچینج ہوتی ہے. اٹس سو ایزی یو نو asking for pictures and going on videos and stuff like that, and slipping has become so easy while using these applications. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling you that protect your private parts. Yes, you can do it. چاہے اس ایج میں بہت فتنہ ہے, لیکن there is a reason you are born in this age. There is a reason because you can do it. آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں حیا والے. نظریں جھکانا, جب آپ نظر جھکائیں گے اس چیز پر نظر ہی نہیں ڈالیں گے, آپ کے دل میں وہ چیز کیسے بیٹھے گی, سیٹل ہوگی, اور کیسے آپ کے دل میں غلط خواہش جو ہے وہ پیدا ہوگی. جب آپ ایسی کمپنی میں نہیں بیٹھیں گے جو دن رات گرل فرینڈز بوائے فرینڈز کی باتیں کر رہے ہیں, اپنی سٹوریاں سنا رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ اپنی گناہ کی سٹوریز آ کے سنا رہے ہیں اپنے کلاس فیلوز کو. تو جب آپ ایسی کمپنی میں بیٹھیں گے, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ بچ جائیں گے؟ نہیں, آپ کا بھی دل کرے گا. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ آن یور اون کہ میں نے کن لوگوں میں بیٹھنا ہے, کیا کنٹینٹ دیکھنا ہے, اور میں نے کیا کرنا ہے. You have to protect your private parts. You have to protect your mind. You have to protect your heart from thinking evil thoughts. It's a big challenge, but you have to do it and you can do it. تو مومنون کی ایک خاص بات یہ ہے, اور ایک کریکٹر کی ایک ویلیو ہے کہ کیا ہی بات ہے اس نوجوان کی جس کا گناہ کا دل کر رہا ہے, لیکن وہ اس ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, یا اس میں اتنی گرٹ ہے, اس میں اتنی ول پاور ہے, اس کے کریکٹر میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے اٹھ جاتا ہے گناہ کی جگہ سے, اور گناہ کو ترک کر دیتا ہے, گناہ کو چھوڑ دیتا ہے.
سو داد دیتا ہوں میں ایسے لوگوں کی، اور انفیکٹ سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو بہت ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہے ہیں، لیکن دے ول ناٹ سکم ٹو سن. وہ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے گناہ کے آگے. ہاں سلپیج ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. وہ گناہوں کو یہ نہیں کہیں گے یا امورالٹی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ مجھے مارو، مجھ پہ اٹیک کرو، میں سبمٹ کرتا ہوں، بلکہ وہ فائٹ کریں گے. وہ جتنی ان میں سکت ہے، جتنی ان میں طاقت ہے، وہ فائٹ کریں گے. اور فائٹ کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ نماز ہے. میں اسی لیے آج نماز پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی نمازوں کو بہتر بنا لیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر لیں. بہت جلد پوری دنیا یہ گواہی دینے والی ہے کہ ان دیز ٹائمز آف ٹرموائل جس لیول پہ ہیومینٹی سٹریس میں جا چکی ہے، جو کیوس ہیومینٹی پہ آ رہا ہے، جو مورل ڈکلائن ہیومینٹی پہ آ رہا ہے، اونلی اسلامک وے آف لائف از دی آنسر. Very soon, big sociologists and psychologists and political analysts and everyone is going to acknowledge this fact. So, we already have that, alhamdulillah. تو میں نے آپ سے یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ المؤمنون کی، جس میں نے بتایا کہ مومنون فلاح پا گئے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور خشیت سے نماز ادا کرتے ہیں. نماز تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پہ نماز ادا کر رہے ہیں کہ خشیت کی انتہا ہو گئی، یعنی ہیوملٹی کی انتہا ہو گئی. اور ایسے لوگوں کو سلوٹ ہے. اور وہ لوگ لغو سے دور ہیں، ایسی چیزوں سے دور ہیں جو کہ گاسپنگ والی چیزیں ہیں، جو کہ فضول قسم کی چیزیں ہیں، ٹائم ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. اینڈ دیز پیپل دے پروٹیکٹ دیئر پرائیویٹ پارٹس، دے سیو دیم سیلوز فرام امورالٹی. اللہ تعالیٰ ان آیات پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ان آیات پہ ہمیں ان آیات سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ اپنی محبت ہم سب کے دلوں میں بھر دے. اللہ ہمیں سنسیئر بنا دے. اللہ ہمیں بہت زیادہ اپنے سے پیار کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسپانسبل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم میں اتنی سینس ڈال دے کہ ہم اپنے ایکشنز کو دیکھیں اور ہم اپنی لائف کو کنٹرول میں لیں، اور ہم زمانے کو دیکھ کر نہ چلیں، ہم اللہ اور رسول کو دیکھ کر چلنے والے بن جائیں. اور اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے جس میں بلا کا ٹیلنٹ ہے، دیز یوتھ آر گولڈ، ٹرسٹ می. میرا جتنا انٹریکشن ہوا ہے یوتھ کے ساتھ، آلدو کبھی کبھی مایوس کن باتیں بھی انسان کر جاتا ہے، لیکن میرا جتنا انٹریکشن ہوا ہے بہت ٹیلنٹ ہے یوتھ میں اور بہت خیر ہے. All they need to do is to realize that who they are and what they have, the content they have, the wahi they have, اور اللہ رسول کی جو باتیں ان کو بتائی گئی ہیں اس پہ صرف عمل کرنے کی تو دیر ہے. سو آج کی جو کلاس ہے اس کا سارا کرکس یہی تھا کہ کیریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس سورس سے کنیکٹ کریں اپنے آپ کو، جس سورس کی وجہ سے ساری خیر ہے دنیا میں، سب خیر ہے دنیا میں. اور اس کے لیے آپ کو کنونس کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کنونس ہونا پڑے گا. ماں باپ نہ کہیں آپ کو کہ چلو نماز پڑھو اٹھ کے، کوئی اور بندہ آپ کو نہ زبردستی نماز پڑھائے. آپ کو خود کنونس ہونا ہے کہ یار واقعی مجھے کنیکٹ ہونا ہے اپنے اللہ سے. بہت ہو گئی یہ فیک لائف سٹائل، یہ سب فیک لائف سٹائل ہے. میں خود اس لائف سٹائل سے گزرا ہوں. یہ سب ششکے، یہ سب کچھ فیک ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم بناوٹی رویے اپنائے ہوئے ہیں، ہم بناوٹی لائف سٹائل جی رہے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم جی رہے ہیں. میرا یونیورسٹی کا ٹائم گزرا ہے، اے لیولز کا ٹائم گزرا ہے، سب بناوٹی. میں ایکنالج کرتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے سب بناوٹی ہے. لوگوں کو خوش کرنے کی گیم ہے، لوگوں میں کول اپیئر ہونے کی گیم ہے، لوگوں میں جو ہے وہ ان ہونے کی گیم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں آپ لوگ کچھ اور ہیں. اصل میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریالٹی کیا ہے. اصل میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کامیابی